عزیز طلباء و سامعین و حاضرین و ناظرین، آج ذی القعدہ شریف کی غالباً آخری تاریخ ہے 30 ذی القعدہ۔ کل کو انشاءاللہ تعالی ذی الحج شریف کا ماہ مبارک شروع ہو جائے گا۔ عوامی خبر کے مطابق چاند نظر نہیں آیا، تو آج ہمارا یہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے سابقہ جو ہمارا درس چل رہا تھا قریب قیامت کی نشانیاں، اس حوالے سے آج ہمارا یہ آخری درس ہے۔ تو آج درس کی کون سی یہ قسط ہے؟ یاد ہے؟ 20ویں ہوگی، 21ویں یا 20ویں ہے۔ تو اس میں ہم نے تقریباً 84 احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائیں، جو حدیث مبارکہ میں آئیں، اور اس حوالے سے یہ آج ہمارا آخری درس ہے، اور اس پہ آپ تھوڑا توجہ رکھیں گے۔ آخری حدیث مبارکہ ایک دو ہم پڑھ کر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع میں ہم نے بات کی تھی علم غیب کے حوالے سے، آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ تو کل ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں 5450 حدیث مبارکہ جہاں ہم نے کل بات چھوڑی تھی، فرمایا آدمی اپنی بیوی کا اطاعت گزار بن جائے گا، یعنی قریب قیامت ایسے حالات بن جائیں گے، یعنی جو شوہر ہوگا وہ اپنی بیوی کا وفادار بن جائے گا، بیوی کا غلام بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی ایسا وقت آ جائے گا کہ جو شوہر ہوں گے وہ اپنی بیویوں کے کہا مانیں گے اور اپنے والدین کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ خبریں دی جا رہی ہیں غیب کی امت کو بچانے کے لیے، جب ایسے حالات بن جائیں تو اے میرے غلاموں، تم ان باتوں سے بچ جانا تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو جن لوگوں میں یہ باتیں موجود ہیں وہ غور کریں، جو بیویوں کی اطاعت میں چلے گئے، اور آگے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کریں گے، دوست کو قریب کریں گے اور والد کو دور رکھیں گے، یعنی باپ کو اولاد دور کرے گی، دوست کو نزدیک رکھے گی۔ اور آگے فرمایا مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، یعنی جو مسجدیں ہوں گی اس دور میں قریب قیامت ہے، اس میں شور بہت ہوگا، مساجد میں شور ہوگا۔ اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں شور کے۔ دین جب بیان کیا جاتا ہے تو دین بیان کرنے میں تو سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا، بات توجہ سے سنی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مساجد میں خطبہ جمعہ ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ختم شریف ہوتے ہیں، تو مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہی الا ماشاءاللہ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ملا خطبہ جمعہ پہ بیٹھتا ہے تو واہ واہ سبحان اللہ نعرے بازی ہاتھ اٹھوانے ہر جگہ پہ یہ جاری ہے، جھوٹے کسے سنا کے۔ اور دوسرا محفلیں مسجدوں میں ہوتی ہیں تو شور و غوغا یہی کچھ ہوتا ہے، اور پھر جب ختم کوئی مسجد میں پڑھا جائے تو اس وقت جو کچھ ہوتا ہے آخر پہ وہ تبرک تقسیم کرتے وقت جو بھگدڑ مچتی ہے یہاں اور ہر جگہ پہ ہی تقریباً، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے
کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور رسالت کیسی عالی شان ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ بتا دیا، اور جو امت ہے اس کو سمجھا دیا کہ تم ان فتنوں سے بچ جانا۔ اسی طرح مساجد میں اعلانات کے شور ہوتے ہیں، طرح طرح کے اعلانات ہوتے ہیں، یہ سارے شور و گو کے جو مساجد میں ہوں گی، آوازیں بلند ہوں گی، یہ ہم دیکھ سن رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے ماحول میں جہاں بھی دیکھیں ہر جگہ پہ یہ المیہ موجود ہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا کہ مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی اس امت کے نام لیوا جو اس امت میں ہونے کے دعویدار ہوں گے وہ اپنے پہلے نیک گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، ممبروں کے اوپر کریں گے۔ اب پہلے گزرے ہوئے مبارک لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحابہ پاک کی جماعت ہے، ان کو برا بھلا اعلان کہتے ہیں، وہ نہ ممبروں پہ لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ والوں کے اوپر بھونکتے ہیں لوگ، طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائیں قیامت کی۔ فرمایا جب ایسے حالات ہوں تو تم پر سوراخ آندھیوں، زلزلوں اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں گاہے بگاہے، کبھی سوراخ آندھی آسمان پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ قریب میں ہی، اور پھر یہ طوفان کی شکلیں بن رہی ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ظاہر ضرور ہونا ہے، وہ واضح ضرور ہونا ہے، اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو راہ راست پہ لگا لیں، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب یہ بکریاں چرانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ اہل عرب ہیں۔ اسی طرح آگے اگلی حدیث پاک میں فرمایا کنز الایمان شریف میں 38,437 فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ چھوٹوں سے علم تلاش کیا جائے گا، چھوٹوں سے علم تلاش کیا جائے گا۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ چھوٹوں کے پاس علم ہوگا، کون سے علم تلاش کیا جائے گا؟ اب دیکھیں اکثر آج کل نوجوان طبقہ، بچے بچیاں جو بھی ہیں، عمر نہیں ہے اتنی، لیکن علم پھیلانے والے بنے ہوئے ہیں، خود اندھے ہیں، دوسروں کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ خود اندھا آدمی ہو تو دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ اب ہماری حالت یہ بن گئی ہے کہ اندھے کے پیچھے اندھا چل رہا ہے، اندھے کے پیچھے اندھا چل رہا ہے، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال اس سے آگے فرمایا قریب قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ 50 آدمی نماز پڑھیں گے، ان میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی نماز پڑھیں گے، لیکن کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی کوشش محنت کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے، قبول پھر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو نماز کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، اور نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ برائیوں بے حیائیوں کے مرکز قائم کیے ہوئے ہیں، تو ایسے نماز کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پہ باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی ڈانس کرتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی گانا گاتی ہے اور سکھاتی ہے، امی نماز پڑھتی ہے، بیٹی ڈانس میں ڈیوٹی کرتی ہے،
سمجھ نہیں ہے؟ ادھر نماز بھی جاری ہے، ڈالت بھی جاری ہے. یہ کیسی نمازیں ہیں؟ نماز بھی جاری ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بد مذہبوں سے یرانے بھی جاری ہیں. بد مذہبوں سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کو جاری ہے. تاں کر کے حدیث پاک میں فرمایا کہ قریب قیامت 50 آدمی نماز پڑھے گے، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز تو غیرت کا درس دیتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ 84 حدیث مبارکہ جو ہم نے 21 دروس میں غالباً بیان کی ہیں، ان میں پیچھے آپ نے سپیکر تار کی وجہ سے سپیکر ہم باہر استعمال نہیں کر سکے، کیونکہ تار چھوٹی تھی اور مائک باہر جا نہیں سکتا تھا، تو بغیر سپیکر کے وہ درس ہوئے ہیں، جن میں یہ 84 حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں. اس کا یہ آج آخری درس تھا، اور جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد علم غیب کے سے یہ تمام خبریں جو تھی امت تک پہنچا دی. تو علم غیب کے حوالے سے آخری بات آپ سب سمجھیں. وہابی دیوبندی ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے دونوں کا عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے. وہابی دیوبندی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، کب تک؟ جب تک خدا بتائے نہیں. اگلی بات وہ چھوڑ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. یہاں تک سب کا اتفاق ہے کہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہاں بتانے کی تو نفی نہیں ہے کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں یا عطا نہیں کیا کسی نبی کو علم غیب، یہ تو کہیں نفی نہیں ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کر ہی نہیں سکتا، اس چیز کے وہ منکر ہے. اب پھر اگر مانے بھی تو پھر مناظروں مجادلوں میں آ کر وہ 3 باتیں کہتے ہیں. وہاں بھی دیوبندی 3 باتیں کہتے ہیں. ایک بات وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہوتا ہے اخبار الغیب، غیب کی خبریں، یہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخبار الغیب. یہ پہلی چیز. یہ اخبار الغیب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض غیب کی خبریں دیتا ہے. ایک بات یہ. دوسرا کہتے ہیں اطلاع الغیب. اطلاع الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، یعنی اطلاع دے دیتا ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری چیز ہے انباء الغیب. انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض غیب کی خبریں عطا کر دیتا ہے. اب انہوں نے کان پکڑا ذرا گھما، سیدھا نہیں پکڑا. بھئی ایک انباء الغیب ہو گیا، غیب کی خبریں دینا، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے. ایک ہے اطلاع الغیب کے غیب کی اطلاع دے دینا. ایک ہے اخبار الغیب غیب کی خبر دے دینا. یہ 3 بات. اب یہاں سوچنے کی بات یہ، وہ رٹا لگاتے ہیں جی علم غیب لفظ دکھاؤ. قرآن و حدیث میں نبی کے لیے لفظ علم اور غیب اکٹھا آیا ہو تو پھر ہم ماننے کے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے. یہ اصل ان کا اور ہمارا جھگڑا. اور یہ جو جمعراتی ملا مسجدوں میں بیٹھے ہوئے چندے اکٹھے کرنے کے لیے سنیوں کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور سنیوں کے ویسے انتظامیہ بھی مساجد میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں سب سے کم لو لیول کا امام رکھنا ہوتا ہے. امام انہوں نے نہیں رکھنا. یہ بچے کی میں ہم دیکھتے ہیں، بڑا دیکھا سنا ہے، بڑے بڑے نام ہیں ملوڈوں کے، اور پلے کا نہیں، اور ان کے لیے ہر سہولت انتظامیہ نے وہاں رکھی ہوئی ہے. لیکن ملا بھائی مان ایسے ہے کہ ملا کو عقائد کا پتہ ہے.
اور جو انتظامیہ ہے، جہاں بھی انتظامیہ ہے ان کو اپنے ایمان دین کا پتہ نہیں ہے، نہ غرض ہے اس سے، ان کو صرف یہ غرض ہے کہ بس مولوی ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ جنازہ پڑھائے گا، اذان دے گا، جماعت کرائے گا، ختم پڑھائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے پیچھے سنیوں کہ ہاں اور کچھ بھی اب نہیں رہا ہے الا ماشاء۔ تو یہ تین باتیں، اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اپنے بڑوں کی کتابیں تفسیریں پڑھ لو، ہماری نہیں مانتے نہ مانو۔ ان کا وہابیوں کا جو مولوی ہے ثناء اللہ امرتسری، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ اور حاشیہ تفسیر لکھا، تو سورۃ تکبیر کی جو آیت پاک آتی ہے نا وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہاں غیب کا لفظ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علم کا لفظ بھی ساتھ ہو، علم اور غیب دونوں اکٹھے لفظ دکھاؤ۔ میں نے کہا بھئی اسی اپنے ابے کا ترجمہ پڑھ لو، روحانی ابے کا ثناء اللہ امرتسری کا، اس نے اسی آیت کے تحت نیچے ترجمے میں لکھا ہے وہ نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب جو ہمیں کہتے ہو علم غیب ماننے پر اپنے ابے کو بھی کہہ لو، تو علم غیب کا لفظ اس نے ترجمے میں لکھا ہے۔ خیر، شبیر عثمانی دیوبندی نے انہی آیات کے تحت تمام علوم غیبیہ کی پیغمبر خبر دیتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے ہو یا مستقبل سے ہو، تمام علوم غیبیہ۔ یہ شبیر عثمانی کی جو تفسیر عثمانی ہے دیوبندیوں کے ہاں، ان میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ خیر، یہ ہمارا مختصر بات لمبی پھر ہو جاتی ہے، تو آج کا ہمارا اس درس کے حوالے سے مختصر طور پر وہابیوں کا عقیدہ، ان کا رٹا صرف یہ ہے کہ علم غیب اکٹھا دکھاؤ۔ اب ہم نے دکھا دیا، اپنے بڑوں سے پوچھ لو۔ پھر چند واقعات وہ لے لیتے ہیں جو کہ حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ضرب نظر فرمایا۔ مثلاً اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے وہابی کہتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں کہ علم غیب ہوتا تو پھر ان پر تہمت لگی تو پھر بتا دیتے، 70 قاری شہید ہو گئے پتہ ہوتا تو پھر بتا دیتے، غلام واقعہ ہوا زہر بکری میں تھا ملا پتہ ہوتا تو کھا لیتے۔ اس طرح کے چند واقعات وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان واقعات کی حقیقت ہم کسی اور درس میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بمطابق 30 ذی-القعدہ 1445 سن ہجری اور 26 جیٹھ 2081 مکرمی اور 8 جون 2024 کے مطابق اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ماہ ذی الحج شریف کے تعارف کے حوالے سے ہمارا پہلا درس ہوگا، اور پھر آگے قربانی کے احکام کے حوالے سے سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو سچا سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔